بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، حق و صداقت کے علم و بردار، سبط رسول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام رحمۃ العالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سید النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا کے عظیم الفرزند اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت سید طیب مبارک سبط نبی، ریحانۃ النبی اور نواسہ رسول القابات ہیں۔ سیدنا امام حسین نے تقریباً 7 سال تک سرور کونین کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اسنان سے بغیر معمولی محبت و شفقت فرماتے اور تمام صحابہ کرام بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حسنین کریمین سے خصوصی شفقت و محبت رکھتے اور اکرام و فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرات حسنین علیہ السلام کو نہایت عزیز اور مقدم رکھتے اور انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دیتے۔ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، غربا پروری، اخلاق و مروت، حلم و تواضع اور صبر و تقوی آپ کی خصوصیات حسنہ تھیں۔ آپ کو نماز سے بے حد شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے۔ حج و عمرے کی ادائیگی کا ذوق اتنا کہ متعدد حج پا پیادہ ادا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ آپ نے نہ صرف صورت بلکہ سیرت مبارکہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ آپ کی ذات گرامی اتنے محاسن اور محمد سے آراستہ ہے کہ اس نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے علم و تقویٰ کے ماحول میں آنکھ کھولی اور خانوادہ نبوی میں پرورش پائی، اس لیے معدن فضل و کرم وہ بن گئے۔ علم کا باب تو آپ کے گھر میں کھلتا تھا اور تقویٰ کی سیدنا حسین علیہ السلام کو گھٹی ملی تھی، اس لیے فطری طور پر آپ اپنے دور میں شریعت اور طریقت کے امام تھے۔ تمام ارباب سیرت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے کہ آپ بڑے درجے کے حامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء و افتداء میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے بھی حصول علم کے بعد مسند تدریس کو زینت بخشی اور مسند افتداء پر فائز ہوئے۔ اکابر مدینہ مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سبط رسول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام دینی علوم کے علاوہ عرب کے مروج علوم میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ آپ کے تبحر علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کے اندازہ آپ کے خطابت سے کیا جا سکتا ہے، جن میں سے کچھ آج بھی کتب سیرت میں موجود ہیں۔ جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام فضائل و مناقب اور سیرت و کردار کا روشن و درخشاں باب ہیں۔ متعدد حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں حضرت حسنان کریم کی عظمت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اکثر نبی مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کے لیے دعائیں مانگتے اور لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت رکھنے کی تاکید فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ ترمذی۔ سرکار دو علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، حسن و حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ ترمذی۔ ایک موقع پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھا تو لادینیت، نا انصافی، احد شکنی، ظلم و جبر اور فسق فجور کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کی روح کے منافی فسق و فجور سے آراستہ فاسقانہ ثقافت یزید کے دور اس کے دربار میں پروان چڑھنے لگی۔ تاریخ کی بے شمار کتب اس کی گواہ ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب کہ خلافت کی بساط لپیٹ دی گئی اور ملوکیت کی بنیادیں رکھ دی جانے لگیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہو گیا۔ لہٰذا اس نازک وقت اور سنگین صورت نے یہ عظیم سعادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقدر ٹھہری۔ آپ ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر کھڑے ہوئے اور یزید کے باطل اقدامات کے خلاف اپنی دیوار ثابت ہوئے۔ آہنی دیوار ثابت ہو اور ہر برائی کے سدباب کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام خطرات کے باوجود
عزیمت کی راہ اختیار کی، کیونکہ آپ ایک طرف ذاتی خطرات تھے اور دوسری طرف نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفاد تھا۔ لہٰذا آپ نے نہ صرف اپنی ذات اقدس بلکہ اپنے پورے گلشن کو اسلام کی سربلندی اور امت کے وسیع تر مفاد پر قربان کر دیا۔ یوں 10 محرم الحرام یوم عاشور بروز جمعہ 2161 ہجری میں وہ دل خراش صحنہ پیش آیا، جس میں امام مظلوم سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھتیجوں اور اپنے دیگر عزیزوں اور جانثاروں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے مقام کربلا میں یزیدی لشکر سے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے اور باطل کو وہ شکست فاش دی کہ رہتی دنیا تک جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ حق و صداقت کی وہ لازوال شمع روشن کی جو کفر و باطل کی گھٹاؤ ٹوپ ظلمتوں میں انسانیت کی راہ نجات اور چراغ راہ منزل ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دور ظلم و جور میں جس شان سے افضل جہاد کیا اور جرأت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا کی جو بے مثال داستان رقم کی تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آپ کے قیام نے لوگوں کے شعور کو جلا بخشی، جذبہ حریت بیدار ہوا اور خلافت کی حدود کا تعین ہوا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے قیام کا مقصد اعلاء حق کلمۃ الحق، اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں اللہ جل شانہ کی حکومت کا قیام، دین و مبین کی ترویج و اشاعت اور حق و صداقت کی نشر و اشاعت تھا۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی بے مثال قربانی سے لا الہ الا اللہ کا مقام کا مفہوم اجاگر کیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب یہ ہے کہ مثل اشعار اس ابدی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے تو حقیقت یہ ہے کہ شاید آج تک حقیقت مشتبہ ہی رہتی، کچھ معلوم نہ ہوتا کہ خلافت کیا اور ملوکیت کیا، ہمیں کون سا نظام اختیار کرنا اور کس نظام سے بچنا ہے۔ اگر آپ قیام نہ فرماتے تو ملوکیت کو سند جواز مل جاتی ہے، جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف قیام نہ فرماتے تو فرعونیت قائم رہتی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے شاید اسی لیے شبیر و یزید کا ذکر موسیٰ و فرعون کے ساتھ کرتے ہوئے کیا خوب فرمایا ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات عید پدید۔ یہ تاریخی فرض ادا کرنے پر امام حسین علیہ السلام بجا طور پر خیر امت ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ استبدادی حالات اور ظلم و جور کی حکومت میں امام حسین علیہ السلام کا اقدام قیام کی سنت قائم کرتا ہے۔ اگر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے سامنے نہ ہو تو جبر و استبداد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا اور ظلم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ امام الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت نہ صرف مسلمانوں بلکہ کل انسانیت کے لیے ایک دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ضمیروں کو بیدار کیا، دلوں کو بدلا، ذہنی انقلاب کی راہیں ہموار کی اور انسانی اقدار کی عظمت و اہمیت کو فروغ دیا۔ لہٰذا استبدادی حالات اور ظلم و جور کی حکومت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا اقدام ہمارے لیے قیام کی سنت قائم کرتا ہے اور ہمیں درس فراہم کرتا ہے کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، شر و یزیدی قوتیں کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، حق و صداقت کا علم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء و دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے درگزر نہ کیا جائے، چاہے اس راہ حق میں جان کر نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، چاہے اس راہ حق میں اپنی جان ہی چلی جائے، راہ حق میں اپنی گردن ہی کیوں نہ کٹوانی پڑے۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود سیدنا امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور فلسفہ حق و صداقت دین و اسلام کی سربلندی کا روشن نشان ہے، اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔